سامعین، خواجہ آصف کہتا ہے پاکستان کی بیوروکریسی نے پاکستان کو پلید کر کے رکھ دیا ہے۔ بالکل صحیح کہتا ہے۔ پاکستان کی بیوروکریسی ہو، کرپٹ نہ ہو، وطن فروش نہ ہو، عزت فروش نہ ہو، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ سنیے پاکستان میں عہدے اور ترقیاں کیسے ملتی ہیں۔ میرے ہاتھ میں کتاب ہے حمود الرحمان کمیشن، پیج ہے اس کا 46۔ کمیشن کہتا ہے کہ پاکستان کا آرمی چیف صدر یحییٰ خان کی ایک معشوق تھی بیگم شمیم۔ وہ اس کی اداؤں پہ مر مٹتا تھا۔ وہ اگر بیگم شمیم کو دیکھ لیتا تو اس کو یہ بھی بھول جاتا کہ میرا نام یحییٰ خان ہے، میں صدر پاکستان ہوں، میں آرمی چیف ہوں۔ وہ اس پہ مر مٹتا تھا۔ اب جب اتنی پسندیدہ معشوق ہو تو پھر اس کے خاوند کو انعام کیا ملا؟ اس سے 2 ملکوں میں سفیر لگا دیا گیا، سوئٹزرلینڈ اور آسٹریلیا۔ جا بیٹا، تیری بیگم ہمیں خوش کرتی ہے، اب تو بھی خوش ہو اور جا عیاشی کر۔ اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہسبینڈ جو ہے وہ تو خوش ہو لیکن اس کے باپ کو کچھ بھی نہ ہو؟ لیکن اب مسئلہ یہ ہو گیا کہ باپ کی جو عمر تھی وہ 70 سال تھی، اور پاکستان میں 60 سال کے بعد بندے ریٹائرڈ ہو جاتے ہیں۔ اوہو، اب کیا ہوا؟ اب معشوق کا جادو ہے، وہ سر چڑھ کر بولا، اور اس کے باپ کو نیشنل شپنگ کارپوریشن کا چیئرمین اس وقت لگا دیا گیا جب اس کی عمر 70 سال تھی۔ یہ ہے پاکستان کی بیوروکریسی کے وہ اصول، یہ ہے وہ کتاب۔ پڑھ لیجئے اور بچوں کو پڑھائیے کہ آپ کے کام آئے گی۔ پاکستان میں ایسے ہی عہدے ملتے ہیں اور ایسے ہی لوگ پاکستان میں ترقی کرتے ہیں۔ آج پاکستان کی بیوروکریسی کے پرتگال میں جائیدادیں ہیں، بالکل سچ ہے ان کے ہیں۔ ایک آدمی بھی پاکستان کی بیوروکریسی میں اگر ایماندار ہوتا تو 2024 کے جو انتخابات ہوئے ہیں اس میں فارم 47 کے تحت جو ان لوگوں نے اپنی قسطوں کو نیلام کیا ہے، انہوں نے اپنے بچوں کی، اپنی جو گھر والوں کی قسطوں کا سودا کیا ہے، یہ نہ کرتے۔ ایک لیاقت علی چٹھا نکلا تھا، غیرت مند، وہ پنڈی کا کمشنر، تو کیا ہوا پھر؟ وہ آج تک غائب ہے۔ تو اس ملک میں ان لوگوں کو نوازا جاتا ہے جو بکنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، تو پھر کیوں نہ دوسرے ملکوں میں اپنی جائیدادیں بنائیں، اپنے بچوں کو رکھیں، عیاشیاں کریں۔ کیا رکھا ہے؟ اگر اس ملک میں اصول پہ چلتے تو پھر لیاقت چٹھا کا انجام دیکھ لیں۔ اگر دیکھنا ہے ویسے ہی تو آپ عیاشیاں کریں۔ اب یہ جو ریسنٹلی ایک اور نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے پاکستان کی حکومت نے، وہ یہ ہے کہ جو سلطان سکندر راجہ ہے، اس کی وائف کو گریڈ 22 میں پروموشن بھی دی گئی ہے اور اس کو پاکستان کسٹم کا ہیڈ لگا دیا گیا ہے۔ تو یہ بھی انعام ہے اس چیز کا جو سکندر راجہ نے اس ملک کے ساتھ کیا ہے۔ سکندر راجہ نے مانا جو وہ کہتے تھے، ایک ٹھپا، دوسرا ٹھپا، تیسرا ٹھپا، لے جنرل صاحب اپنی مرضی کر۔ تو نتیجے میں حکومت نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا جی یہ پوسٹ چاہیے، انہوں نے کہا یہ نوٹیفیکیشن ہے، جا کل کلاں کو آپ یاد رکھیے، اسی چیف الیکشن کمشنر کی جو بیوی ہے یہ امریکہ میں سفیر بھی لگے گی، لگنا ہے اس نے سفیر۔ ہو سکتا ہے وہ FIA کی باس لگ جائے پاکستان میں، ہیڈ DG FIA اسلام آباد۔ کوئی روک سکتا ہے؟ اپنا ملک ہے، اپنا دیش ہے، کون سا کرائیٹیریا ہے؟ جس طرح پاکستان میں ہائی کورٹ میں جج لگتے ہیں، سپریم کورٹ میں جج لگتے ہیں، کوئی کرائیٹیریا ہے؟ کوئی انٹرویو ہے؟ کوئی پروسیس ہے؟ نو۔ شکل پسند آ گئی، سروس آپ کی پسند آ گئی، چل بیٹا یہ کرسی ہے، یہ انجوائے کر، گاڑیاں، نوکر چاکر دوسرے ملکوں میں۔ یہ پاکستان بنائی اسی لیے کہ ان لوگوں نے اس کو کھانا ہے۔ تو خواجہ صاحب آپ بھی کھا رہے ہیں، آپ ہر کے کھا رہے ہیں، تو بیوروکریسی والے حکومت کی نوکری میں رہ کر کھا رہے ہیں، کچھ فرق نہیں پڑتا، دونوں لگے ہوئے ہیں، دونوں ہی کھائی جاؤ۔ پاکستان آپ لوگوں کا ہے، عام جنتا کا نہیں ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے۔ تھینک یو۔